ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے فخر رقاب امم شاہ نشین ماہ و شام معصوم آمنہ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعہ المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ برکت و برابرینا اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں اور وسعتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے جلوہ افروز ہے. اور اس ماہ مقدس کا آج پہلا جمعہ المبارک ہے. اللہ کریم اس آج کے اس مبارک جمعہ کے صدقے رب ذوالجلال میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور اس ملک پاکستان کے غریب اور جو ظلم شدہ مسلمان ہیں اللہ کریم سب کی مدد فرمائے. اور آج کے اس جمعہ مبارک کے صدقے رب ذوالجلال میرے اس عزیز وطن کے اور دنیا بھر کے جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں اللہ کریم سب کی صحت یابی اور سب کو شفاء کلی عطا فرمائے. میرے عزیزان محترم، آج اس جمعہ المبارک کے اندر ہم اس عظیم ہستی کا جنہیں یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ جو اہل جنت کہ جتنی بھی عورتیں ہوں گی سب کی سردار ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم کائنات
تربیت اس انداز سے فرمائی کہ جو قیامت تک آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں اور جتنے بھی باپ ہیں ان کے لیے مثال زندگی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر بیٹی کی عزت کا، بیٹی کے حقوق کا نعرہ لگایا۔ صرف نعرہ ہی نہیں لگایا بلکہ آپ نے لوگوں کے لیے بیٹیوں کی عزت، بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو بتایا کہ اس طرح بیٹیوں سے سلوک کیا جاتا ہے، اس طرح بیٹیوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزان من، آج دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے۔ میں کہتا ہوں جو چارٹر اور جو حقوق میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بیان فرمائے، قیامت تک وہ کہیں اور نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی آ ہی سکتا ہے، اور آپ کا جو رشتہ تھا وہی کے ساتھ وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے وہ حقوق اور وہ ان کی تربیت فرمائی کہ جو قیامت تک سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ہے۔ اگر آج کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے اسلام نے کچھ نہیں دیا، میں کہتا ہوں اسلام نے ہی تو تمہیں عزت دی ہے۔ اسلام سے پہلے تو تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تمہیں بازاروں کے اندر جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ یہ حقوق کس نے دیے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ فرمایا ماں ہے تو ماں کی عزت کرو، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹیوں سے پیار کر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زمانے کو۔ اگر بہن ہے تو اس سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ قیامت تک کوئی ایسے حقوق، کوئی ایسی چارٹر کوئی اور پیش نہیں کر سکتا جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یا ایک بات اور ذہن نشین رہے، یہ جو ہم حضور کی سیرت سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں سے پیار، ماں کے متعلق، بہنوں کے متعلق جو ہم سنتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات جو ہے اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ ہم نے یہ والی جو تربیت ہے اپنی اولاد کی کرنی ہے۔ یہ والی تربیت ہم نے اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تربیت یافتہ عورتیں کسی گھر میں ہوتی ہیں تو وہ گھر جنت نصیب ہوتا ہے، وہ گھر امن اور خوشحالی کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں بغیر تربیت یافتہ عورت آ جائے، وہ بڑے سے بڑا محل ہی کیوں نہ ہو اور اس کی بڑی شان و شوکت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ بغیر تربیت یافتہ عورت آتی ہے تو وہ گھر کھنڈر نما بن جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اولاد جتنی بھی ہو چھوٹی ہے، باپ جتنا بھی مہربان شفیق ہو، لیکن اولاد کا تعلق ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اولاد کا تعلق ماں سے زیادہ ہوتا ہے، ماں سے ان کی وابستگی، ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ تربیت یافتہ ہوگی تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا ہی پیار فرمایا، لیکن تربیت بھی آپ نے کھل کے کی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں تربیت کا مطلب ہے سختی کرنا، تربیت کا مطلب ہے سختی کرنا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لے بچوں کو سیدھا کرتے رہے۔ نہیں نہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ
4 بیٹیاں، لیکن جو سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سب سے چھوٹی تھی، آپ سب سے چھوٹی تھی اور زیادہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، میرے مصطفیٰ کی محبتوں کو سمیٹا۔ اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا اصول ہے کہ اولاد بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری اولاد میری فاطمہ سے چلے گی، میری نسل ہے میری فاطمہ سے چلے گی۔ تو اس وجہ سے آپ کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، کتنی؟ 4۔ حضرت زینب جو بڑی تھی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، 4 شہزادیاں ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ شہزادی صرف ایک تھی، نانا یہ ظلم نہ کیا جائے، 4 شہزادیاں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن سیدہ فاطمہ کو زیادہ پیار ملا، وقت زیادہ گزارا، اس لیے آپ کا جو ذکر ہے وہ زیادہ ملتا ہے، آپ کی شان و عظمت زیادہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتی ہے، وگرنہ 4 شہزادیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا، اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا۔ حضرت زینب، حضرت فاطمہ کی شہزادی حضرت زینب، آپ نے نام رکھا تو اپنی بہن زینب کے نام پہ رکھا۔ اسی طرح آپ کی ایک شہزادی تھی حضرت رقیہ، اس کا نام بھی اپنی بہن کے نام پہ رکھا۔ اسی طرح ایک ام کلثوم تھی، ان کا نام بھی اپنی بہن کے نام پہ رکھا۔ یہ پیار اور محبت ہے، یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خاندانوں کے ساتھ اس طرح وابستگی رکھی جاتی ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھا جاتا ہے، رشتے توڑے نہیں جاتے، ان سے پیار اور محبت کی جاتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بڑا ہی پیار فرمایا، اور اللہ نے اس خاندان کی محبت ہم پہ فرض قرار دے دی، اس خاندان کی محبت ہم پہ فرض قرار دے دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب انہیں کہو کہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ہاں کہہ دو انہیں کہ میری اہل بیت سے پیار کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بندہ بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، کوئی نماز قضا نہ ہو، ساری نمازیں پڑھتا رہے، بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک ہر سال حج بھی کرے، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں بھی کرے، غریبوں کو پیسہ بھی دے اور زکوٰۃ بھی دے، اور لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے، لیکن دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو تو وہ بے ایمان بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان اہل بیت کا پیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس خاندان کی محبت ہم پہ
صدیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سب سے زیادہ پیار میرے رسول پاک کو فاطمہ سے تھا۔ سب سے زیادہ پیار میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ مردوں میں پیار فاطمہ کے شوہر علی سے تھا۔ سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر علی سے تھا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ آج تو لوگ ترازو جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون افضل ہے، کون افضل ہے۔ نانا ان چکروں میں نہ پڑا جائے۔ سب کی شان اپنی جگہ ہے، سب کی شان ہے اپنی جگہ ہے۔ حضرت فیض الحسن آل رسول آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا حضرت جی مجھے بتائیے کہ فاطمہ افضل ہے یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا چلا جا، میرے پاس یہ ترازو نہیں ہے اور میرے پاس تو ایسا کوئی ترازو نہیں جس میں یہ میں تول سکوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت جی مجھے بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جا خود جا کے فیصلہ کر۔ جب اس نے اصرار کیا نا تو آپ نے کہا چل میں ایک بات بتاتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ ایک بات بتاتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ آپ نے کہا حضرت فاطمہ شہزادی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق، عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی۔ کہا مصطفیٰ کی بیٹی کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی بیٹی کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور عائشہ بیوی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فاطمہ بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو جو رسول پاک کی بیوی ہے کوئی اور کسی کی بیوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ فیصلہ خود کر لے، ایسے ترازو لے کے نہ بیٹھا جائے، بلکہ وہ دیکھ جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ چھوٹی عمر تھی، پیار دیکھیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے۔ چھوٹی عمر تھی، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آتے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم۔ اپنے گھر آئے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اونچی آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں کہتی وعلیکم السلام۔ سرکار دروازے پہ کھڑے رہتے، سرکار دروازے پہ کھڑے رہتے۔ میں نے جواب دے دیا اپنے گھر آئے ہیں لیکن دروازے پہ کھڑے رہتے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہتی فاطمہ سنتی ہو تمہارے ابا جی آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ دوڑ کے دروازے پہ جاتی، دروازہ کھولتی، انگلی پکڑتی اور سرکار کو گھر لے کے آتی۔ یہ پیار ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور دروازے پہ کھڑے ہیں، اپنے گھر آئے ہیں۔ آپ فرماتی ہے جب تک فاطمہ نہ جاتی میرے رسول پاک دروازے پہ کھڑے رہتے۔ فاطمہ انگلی پکڑتی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کے آتی، میرے رسول پاک اپنی گود میں بٹھاتے، پیشانی چومتے، اور فاطمہ چھوٹی عمر ہے، سوال کرتی، پوچھتی، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی۔ ایک دن میرے رسول پاک
عورتوں کا سردار بنائے گا، اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب سرکار چلے جاتے نا تو میں کہتی فاطمہ ادھر آؤ نا ذرا، اپنے ابا سے کیا پوچھ رہی تھی؟ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ مسکرا پڑتی، باپ کا پیار دیکھ کے، باپ کا پیار دیکھ کے مسکرا پڑتی۔ اور یہ پیار بچپن سے لے کے آخر تک چلا، بچپن سے لے کے آخر تک چلا۔ یہ تو حضرت اماں خدیجہ بیان کر رہی ہے نا، ادھر بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا۔ جب آپ آ گئی دروازے پہ دستک دی، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اٹھے، دروازہ کھولا اور حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا اور پھر اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہے میں کوئی کام کر رہی تھی لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ سرکار حضرت اماں عائشہ سے بڑا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار اور بڑی پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا نا تو سرکار نے پھر کان میں کوئی بات کہی تو پھر حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ دیکھیے باپ اور بیٹی کا پیار کیسا ہے۔ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ آج کچھ لوگ شادیاں آ جاتی ہیں نا بیٹیوں کی تو وہ پیار جو پہلے والا ہوتا ہے وہ کم کر دیتے ہیں، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کی شادی بھی ہو جائے تو تب بھی پیار میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، تب بھی پیار میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب سرکار چلے گئے نا تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ کیا باتیں کر رہی تھی؟ کبھی مسکراتی تھی کبھی رو پڑتی تھی، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میری اور میرے ابا جی کے درمیان ایک راز کی بات ہے اور ابا جی نے مجھے منع کیا کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کچھ دن گزرے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو کہتی ہیں میں نے پھر فاطمہ سے کہا چلو اب بتا دو، تب تو وہ راز تھا جھوٹی زندگی میں نہیں بتا سکتی تھی، اب بتا دو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ چلو اب بتا دیتی ہوں۔ فرمایا جب پہلی بار کان میں بات کی نا تو ابا جی نے کہا بیٹی اب دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب ہمارے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تو جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں رو پڑی۔ تھوڑا وقت گزرا نا تو سرکار نے فرمایا بیٹی رو نا، میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گا فاطمہ وہ تم ہی ہو، فاطمہ وہ تم ہی ہو۔ میں کہتا ہوں دیکھو حضور کی وصال کا سنا تو رو پڑی اور اپنی وصال کا اپنی وفات کا سنا تو ہنس پڑی۔ یہ پیار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بات سنی نا تو آپ مسکرا پڑی کہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ سے جلدی ملوں۔ اور بیٹیوں کا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بیٹیوں کا جو باپ سے پیار ہوتا ہے نا یہ پیار ہی بڑا انوکھا ہوتا ہے، یہ رشتہ ہی بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ پیر ہے گدی نشین بھی ہے، کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی میرے اوپر ایک مشکل آ گئی ہے تو دعا کریں اللہ اس مشکل کو حل کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اپنے گھر چلے جاؤ اپنی اماں جی سے دعا کرواؤ اللہ مشکل حل کر دے گا، اپنی ماں سے دعا کرواؤ اللہ مشکل حل کر دے گا۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ آج آپ ادھر ادھر کی خاک چھانتے رہتے ہیں، اپنے گھر اپنی ماں سے تو دعا ہی نہیں کرواتے، انہیں کہتے ہی نہیں اماں جی دعا کرنا میری مشکل حل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اپنی ماں سے دعا کروانا مشکل حل ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اماں جی تو دنیا سے پردہ کر رہی ہے۔ تو
داروں کا ہے کہ دنیا والوں کا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ چھوٹی عمر تھی۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا، اے فاطمہ سب سے پہلے گھر سے آپ کب نکلی؟ سب سے پہلے گھر سے آپ کب نکلی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں چھوٹی سی عمر تھی، میری بچپنا تھا، میرے ابا جی حرم کعبہ کے اندر صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کو شرارت سوجی، اس نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا میں فلاں راستے سے گزر کے آیا ہوں، وہاں کسی نے اونٹ کی اوجڑی پھینکی ہوئی ہے، اوجڑی گند وہ پھینکا ہوا ہے، تو ایسا کرو، یہ دیکھ رہی ہو نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے، وہ اوجڑی اٹھا کے لاؤ اور ان کے گردن پہ رکھ دو۔ اونٹ کی اوجڑی کتنی وزنی ہے، کہا وہ اٹھا کے لاؤ اور ان کی گردن پہ لا کے رکھ دو۔ یہ ظلم، یہ تکلیفیں صحیح میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر۔ آج تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑ جائے نا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی دیندار ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا تو کوئی نمازی کوئی نہیں ہے، اور ہماری تو حالت ایسی ہے کہ ہم تو نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں سہی ہیں، بڑی تکلیفیں سہی ہیں، وہ اوجڑی اٹھا کے نا ان کافروں نے معاذ اللہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھ دی، اوجڑی اٹھا کے۔ کوئی گزرا نا گھر کے سامنے سے تو اس نے اونچی آواز سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر کافروں نے، ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے، وہ سر اٹھاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، سر نہیں اٹھایا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، چھوٹی عمر تھی، میرا بچپنا تھا، میں اس وقت سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر میں حرم کعبہ کے اندر پہنچی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوجڑی ہٹاتی جاتی اور روتی جاتی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فرمایا وہ چھوٹی سی عمر تھی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رونا، بیٹی رونا، چپ کر۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں چپ ہو گئی، میں نے اوجڑی ہٹائی، ہٹا کے باپ کی انگلی پکڑی، ابا جی کی انگلی پکڑی اور ایک کنویں پہ لے آئی، بٹھایا، اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس کنویں سے پانی نکالتی ہوں، پانی نکال کے ابا جی کی زلفیں بھی دھوتی جاتی اور روتی بھی جاتی اس راستے۔ فرمایا سب سے پہلے تب میں اپنے گھر سے نکلی۔ یہ بیٹیوں کا باپ سے پیار ہوتا ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ کہا میں ابا جی کی زلفیں بھی دھوتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی، اور پھر جب زلفیں دھو لی نا تو میں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ جن لوگوں نے میرے ابا جی کو تکلیف دی ہے انہیں تباہ و برباد کر دے، جن لوگوں نے میرے ابا جی کو تکلیف دی ہے انہیں تباہ و برباد کر دے۔ آپ دیکھیں جب یہ روایت، یہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا جب طائف کے اندر پتھر مارے گئے تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے اللہ سب کو ہلاک کر دے گا، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، چلو یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ آپ نے دعائے ضرر نہیں کی، اور جب احد کے اندر آپ کے دندان شہید کیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ ان بدبختوں کو ہلاک کر دے، تو تب بھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر یہ مجھے نہیں جانتے، اور آپ نے دعا کی اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے۔ لیکن یہاں پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی نا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ ویسا ہی کر دے جیسا میری بیٹی فاطمہ کہتی ہے، اے اللہ ویسا ہی کر دے جیسا میری بیٹی فاطمہ کہتی ہے۔ یہ پیار ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
فاطمہ کہتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان کے اندر دیکھا، میں نے حضرت فاطمہ کی وہ دعا بھی سنی ہے، اور کہتے ہیں جیسی حضرت فاطمہ نے دعا کی تھی نا، تو بدر کے اندر یہ جو بدبخت تھے جنہوں نے اوجڑی ڈالی تھی، وہ سارے کے سارے بدر کے اندر واصل جہنم ہوئے، اور صحابہ نے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا، ان کے اوپر گھوڑے دوڑتے رہے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑتے رہے۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ آپ کی کل عمر 29 سال، اتنی عمر گزاری 29 سال، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 32 یا 33 سال، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے 29 سال عمر گزاری۔ اس تھوڑی سی عمر کے اندر آپ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تکلیفوں میں ساتھ کیا، اور تکلیفوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمدردی کی، اور اس عمر کے اندر 29 سال کی عمر کے اندر، اس تھوڑی سی عمر کے اندر حضرت علی کا گھر بھی بسایا، اور اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے کربلا کے میدان کے لیے بھی تیار کر دیا، تربیت کر کے کربلا کے میدان کے لیے بھی تیار کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ تھوڑی عمر ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہاں تو ہمت اور ارادہ دیکھا جاتا ہے۔ عمر تھوڑی بھی ہو لیکن ہمت اور ارادہ بلند ہو تو پھر وہ اسی طرح کے کارنامے سر انجام دیتا ہے، اسی طرح کی جو ہے وہ زندگی گزار کے جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیوں سے سسرال کے اندر زیادہ کام نہ لیا جائے، زیادہ کام نہ لیا جائے، تھوڑا کام زیادہ لے لیں تو باپ یا جو اس کے گھرانے والے ہوتے ہیں انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کی تربیت کیسی فرمائی۔ آپ جیسا کوئی کام کسی اور نے نہیں کیا، چھالے پڑ جاتے تھے آپ کے ہاتھوں پہ، کچا گھر تھا مولا کائنات کا، آپ اپنی خادمہ سے کہتی مٹی لے کے آؤ، اور اس گھر کو گارے سے لیپتی، گھر کے اندر جھاڑو بھی خود لگاتی، اور چکی پیس کے آٹا بھی جو کا خود بناتی۔ چکی چلانا یہ ہاتھ کے ساتھ کوئی معمولی کام نہیں ہے، چکی پیس کے چکی چلا کے آٹا بھی خود پیستی، اتنی مشقت کسی اور نے اٹھائی ہے؟ میں کہتا نہیں، یہ آپ کا جو ہے وہ کمال ہے، اور آپ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے یہ درس دیا ہے کہ سسرال کے اندر کام کرنا یہ اس کا حق ہوتا ہے، اگر کام زیادہ ہو تو اسے بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اتنا کام کسی اور نے نہیں کیا جتنا سیدہ خاتون جنت نے کیا، چھالے پڑ جاتے ہاتھوں کے اندر۔ اور پھر شام کا وقت ہوتا، آپ نے ہمیشہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، امت سے پیار اور ہمدردی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہی آپ کی زندگی کا بھی جو حصہ تھا کہ آپ نے بھی اپنے ابا جی کی امت کے ساتھ بڑا پیار کیا، امت کے ساتھ بڑی محبت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جی کو دیکھا، آپ ساری رات مصلے پہ گزار دیتی، ساری رات مصلے پہ گزار دیتی، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا نا صبح صادق کا، تو آپ دعا مانگتی، جو سب سے پہلی دعا ہوتی وہ یہ ہوتی کہ اے اللہ میرے ابا جی کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے ابا جی کی امت کو بخش دے۔ یہ امت سے پیار ہے آپ کا، کہ آپ نے اپنے ابا جی کو ہر وقت تکلیفوں کے اندر دیکھا، تو آپ نے اپنے ابا جی کو ہر وقت امت کے لیے کڑتے ہوئے محبت میں دیکھا، تو آپ نے بھی اس امت سے بڑا پیار فرمایا اور اس امت سے بڑی محبت فرمائی، اور اس امت کی بیٹیوں کے لیے، اس امت کی جو ہے وہ بہوؤں کے لیے، ماؤں کے لیے آپ نے یہ درس دیا کہ جب کوئی عورت اپنی زندگی سیدہ خاتون جنت جیسی گزارتا ہے، دودھ پلاتے بھی قرآن کی لوریاں دیتی، جھولا دیتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت سناتی، اور بچپنے کے اندر بھی قرآن کے اپنے بیٹوں کو تلاوت سکھاتی، تو میں کہتا ہوں کربلا کے اندر جو نیزے پہ قرآن پڑھا امام حسین نے، تو یہ
سیدہ خاتون جنت کی اسی تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن سکھایا، قرآن سنایا، اور آپ نے جھولا دیتے ہوئے بھی قرآن سنایا، جھولا دیتے ہوئے بھی قرآن سنایا۔ اور یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اگر آج بھی مائیں ایسی ہو تو بیٹا غریب نواز جیسا بنتا ہے، اگر آج بھی مائیں اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں تو بیٹا داتا علی حجویری جیسا بنتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج تو ماں نے گھروں کے اندر ٹی ویوں کے اوپر ڈرامے، فلمیں یہ دیکھنا اپنی اولاد کو سکھایا ہے، تو اولاد بھی بڑی ہو کے ویسی بنتی ہے۔ نہ یہ ظلم نہ کیا جائے، یہ اولاد بڑی ہو کے اگر آپ کو سکھ دے تو ان کی تربیت دین کے مطابق کرو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھاؤ۔ یہی سیدہ طیبہ طاہرہ کی زندگی کا جو سیرت ہے اس سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سیدہ کے صدقے اس ماہ مقدس کا جو پہلا جمعہ المبارک ہے، اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم بیماروں کو شفا